اب اس میں جو بات بڑی توجہ طلب اگلا نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں بیان کیا، وہ یہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود حضور علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے تو اسے کیا ضرورت ہے کہ پھر وہ فرشتوں کو بھی ساتھ ملائے؟ کیا اس کا اپنا درود کافی نہیں ہے؟ کیا اس کا اپنا درود بھیجنا کافی نہیں ہے؟ فرشتوں کو کیوں ملاتا ہے؟ میری بات سمجھیں، تو حضور علیہ السلام کو بھی اللہ ہی کا درود کافی ہے۔ آقا ہمارے درود کے بھی کسی کے درود کے محتاج نہیں۔ جن پر درود ہر وقت مولا بھیجتا ہے انہیں کسی اور کی کیا محتاجی ہے؟ تو پھر فرشتوں کو ساتھ کیوں ملایا؟ تاکہ فرشتوں کو شرف ملے، تاکہ فرشتوں کو عزت ملے۔ فرشتوں کو جب اللہ حضور پر درود بھیجتا ہے تو حضور کو عزت ملتی ہے، جب فرشتے اور مخلوقات حضور پر درود بھیجتے ہیں تو اس سے حضور کو نہیں، درود بھیجنے والوں کو عزت ملتی ہے۔ ہم محتاج ہیں عزت کے، ہمارے درود سے حضور کی شان بلند نہیں ہوتی، درود بھیجنے سے ہماری شان بلند ہوتی ہے۔ حدیث میں آئے گا، اس لیے تو آقا نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ کسی ایک حدیث میں بھی آقا نے نہیں فرمایا میری نظر سے عمر بھر، پوری زندگی، آج کے دن تک جتنا مطالعہ میں نے کیا اور جتنے کتب کی ورق گردانی کی اور جو کچھ ذخیرہ حدیث اور ذخیرہ علم آج تک میں نے زندگی میں پڑھا، ایک حدیث بھی ایسی میری نظر سے نہیں گزری جس میں آقا نے فرمایا ہو کہ تمہارے درود پڑھنے سے میری عزت اور شان بلند ہوتی ہے، میرے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ بات توجہ طلب ہے کہ تمہارے کثرت سے درود بھیجا کرو میرے اوپر کہ تمہارے درود بھیجنے سے میری شان اور میرے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک مقام پر آقا کا فرمان نہیں ملتا، جہاں ملتا ہے یہ ملتا ہے جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے اپنے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے اسے خود 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے اپنے درجات بلند ہوتے ہیں، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کی اپنی بخشش ہوتی ہے، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے اپنا راستہ جنت ہموار ہوتا ہے، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مستحق کے شفاعت بنتا ہے۔ آپ سمجھے بات؟ جو مجھ پہ زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کو اتنی میری قربت نصیب ہوگی۔ یعنی آقا علیہ السلام پر درود بھیجنے والے کا جو نتیجہ، اثر، درجہ، فائدہ وہ درود بھیجنے والے کو ہے، اور حضور کو فائدہ صرف اللہ کے درود کا ہے۔ اللہ کا درود حضور کو ہر ایک کے درود سے بے نیاز کر دیتا ہے، بس ختم، بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو پھر تو حاجت مند نہیں رہتے۔ تو فرشتوں کو کیوں ساتھ شریک کیا؟ تاکہ ان کو بھی عزت ملے حضور کے صدقے سے۔ جتنی بار حضور کا نام جپیں گے اور حضور کے لیے دعا کریں گے، بلندی درجات کی، اللہ کی رحمت طلبی کریں گے آقا کے لیے، جتنی بار درود بھیجیں گے تو فرشتوں کو بھی درجات کی بلندی ہوتی ہے، ان کو عزت ملتی ہے، تکریم ملتی ہے۔ اسی تحت ہمیں بھی حکم دیا، تو فرشتوں کو ساتھ ملایا تاکہ ان کی عزت بڑھے، اور ہمیں کیوں حکم دیا؟ اب دوسرا سوال، ہمیں کیوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما؟ کیا کوئی کمی رہ گئی تھی؟ نہیں، کمی تو تھی نہیں۔ پھر ہمیں جب خود بھی بھیج رہا ہے اور سارے ملائکہ جن کا بتایا کہ کل خلق سے 9 گنا زیادہ ہیں، تو جب اتنا درود حضور پر بھیجا جا رہا ہے اور آقا کی اتنی حمد و ثنا ہو رہی ہے اور اتنی رفعت ذکر ہو رہی ہے اور حضور کی اتنی شان کی بلندی اللہ پاک فرما رہا ہے اور اتنے ملائکہ مصروف درود ہیں کہ کل مخلوق سے بھی کئی گنا زیادہ، تو ہمیں کیوں حکم فرمایا؟ تو فرماتے ہیں اہل اللہ، جس کو امام فخر الدین رازی نے اس کو روایت میں لیا، فرماتے ہیں ہمیں اس لیے شریک کیا تاکہ ہم پر شفقت ہو، ہمیں اس لیے شریک حکم دیا کہ تم بھی پڑھو، یہ ہم پر اللہ اور اس کے رسول کی شفقت ہے۔ بولیے، ہم پر اللہ اور اس کے رسول کی شفقت ہے، تاکہ ہم آقا علیہ السلام پر درود پڑھیں اور اس درود کی جو برکتیں اور فضیلتیں اور اس درود کے جو اجر، اس درود کے جو ثواب اور اس درود سے جو اللہ پاک کے لطف و کرم متعلق ہیں
جو کسی اور شے سے دستیاب نہیں ہونے تھے وہ ہمیں عطا ہوں۔ تو درود ہمیں اس لیے پڑھنے کا حکم دیا کہ ہماری بخشش و شفاعت کا بہانہ بنایا، ہماری بخشش و شفاعت کا بہانہ بنایا، ہم پر کرم کیا، ہم پر کرم کیا۔ اور پھر اس میں امام قسطلانی نے روایت کیا، بلکہ امام قسطلانی نے تو نقل کیا ہے، میں آج دیکھ رہا تھا تفسیر القشیری خود امام ابو القاسم قشیری کی، امام ابو القاسم قشیری حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ میں سے ہیں، ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر القشیری، وہ میں آج دیکھ رہا تھا، تو امام قشیری نے روایت کیا ہے، امام قشیری بیان کرتے ہیں، اور اس کو پھر مختلف علماء ائمہ محدثین آگے بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، میرے محبوب کی امت کو اپنے آقا کی خدمت کا، نوکری کا موقع ملے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ میرے محبوب کی امت کو حضور کی خدمت و نوکری کا موقع ملے، حضور کی خدمت اور نوکری کا موقع ملے، اور تاکہ وہ خدمت اور نوکری کریں اور حضور اس نوکری کا صلہ انہیں اپنی شفاعت کی صورت میں عطا کریں۔ اجرت دیتے ہیں نا، مزدوری۔ اللہ نے چاہا کہ امت حضور کی خدمت کرے اور حضور اس خدمت سے خوش ہو کر گناہگار امت کی شفاعت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے امت محمدی کو حضور پر درود و سلام پڑھنے کو حکم کیا کہ درود و سلام پڑھنا یہ حضور کی خدمت اور نوکری کر رہا ہے۔ مبارک ہو آپ کو، گوشہ درود میں آنے والوں، اور لوگ نام لکھاتے جایا کرو، کوئی نہ بچے جو 10 دن کے لیے اپنی اپنی باری پر گوشہ درود میں نہ آ کے بیٹھے۔ یہ مالا اعلیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے، یہ عرش معلیٰ کی مجلس کے ساتھ اپنی نشست کو جوڑنا ہے، کہ عین رات دن وہ لمحے 10 دن آپ کے ایسے بیتیں کہ پورے 10 دن اور 10 راتیں آپ زمین پر وہی کام کر رہے ہوں جو عرش معلیٰ پہ کل ملائکہ کر رہے ہیں، اور جو فوق العرش خود خدا فرما رہا ہے۔ یہ 10 دن کی حضور کی خاص نوکری ہے، ید و خدمت، یہ 10 دن کی آقا علیہ السلام کی خاص خدمت ہے کہ آقا علیہ السلام کی خدمت کا حصہ نصیب ہو انہیں، شرف نصیب ہو انہیں، تاکہ اس خدمت اور نوکری کے صلے میں آقا ان کو بدلہ دیں، اور بدلہ شفاعت کی صورت میں دیں۔ تو یہ اللہ پاک نے جو حکم دیا کہ اے ایمان والو حضور پر درود و سلام بھیجا کرو، یہ حضور کو کوئی ضرورت نہ تھی، نہ خدا کی ضرورت تھی، یہ ہم پہ شفقت کی کہ ہمیں اس نوکری میں نوکری دی، ہمیں یہ نوکری دی، آقا کی خدمت پہ لگایا، تاکہ اس کے صلے میں زیادہ سے زیادہ حضور کی قربت، حضور کی شفقت اور حضور کی شفاعت کے حقدار ٹھہریں۔ تو اس لیے گوشہ درود تحریک منہج القرآن نے شروع کیا ہے کہ 10 دن کی خاص نوکری ہر ایک کو ملے۔ بولیے چاہیے کہ نہیں 10 دن کی آقا کی خاص نوکری؟ ایسے جذباتی ہاتھ نہیں چاہتا، آقا علیہ السلام کی خاص سارے کام، ساری نوکریاں چھوڑ کر 10 دن صرف حضور کی نوکری میں بیٹھنا، حضور پہ درود و سلام بھیجنے کا عمل، تاکہ 10 دن ذخیرہ شفاعت جمع کر کے گھروں کو لوٹو۔ چاہیے یا نہیں؟ جس کو چاہیے ہاتھ کھڑا کرے، سوچ کر، کچا ہاتھ نہیں چاہیے، کچا ہاتھ نہیں۔ 10 دن اپنے دیں گے آقا کی نوکری کے لیے، اور اپنا سرمایہ شفاعت لے کے جانا ہے۔ دست بدست سودا ہے، نوکری کرو حضور کی شفاعت لے جاؤ، حضور کی درود و سلام کی نوکری۔ اور میں خاص بات آپ کو بتا دوں، کوئی عمل اور کوئی عبادت دنیا کی ایسی نہیں جس کا قبول ہونا حتمی اور یقینی ہو اور قطعی ہو، کوئی عبادت ایسی نہیں۔
آپ عمر پر نماز پڑھیں، ساری رات کھڑے ہو کے نفل پڑھیں، اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ ساری عمر جا کے حج کرتے رہیں، اس کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ زکوٰۃ دیں، صدقہ خیرات کریں، اس کی مرضی قبول کرے، وہ مالک ہے۔ مرضی تو نماز پڑھنے والے کی نماز کو فویل للمصلین الذین هم یراؤون قرار دے دے۔ یہ ریاکار ہیں، یہ نمازی ریاکار ہیں، دوزخ میں جائیں گے، مالک ہے۔ اور میں خاص بات آپ کو بتا دوں، کوئی عمل اور کوئی عبادت دنیا کی ایسی نہیں جس کا قبول ہونا حتمی اور یقینی ہو اور قطعی ہو، کوئی عبادت ایسی نہیں۔ آپ عمر پر نماز پڑھیں، ساری رات کھڑے ہو کے نفل پڑھیں، اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ ساری عمر جا کے حج کرتے رہیں، اس کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ زکوٰۃ دیں، صدقہ خیرات کریں، اس کی مرضی قبول کرے، وہ مالک ہے۔ مرضی تو نماز پڑھنے والے کی نماز کو فویل للمصلین الذین هم یراؤون قرار دے دے۔ یہ ریاکار ہیں، یہ نمازی ریاکار ہیں، دوزخ میں جائیں گے، مالک ہے۔ ہم نماز سمجھ رہے ہوں، وہ ریا قرار دے دے۔ ہم روزے رکھ رہے ہو، ہم روزے رکھ رہے ہوں، صبح سحری اور رات شام کو افطاری، اور وہ کر دے کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش۔ کتنے روزے دار ہیں جسے اپنے روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ ہم روزے رکھتے رہیں اور وہ کہے یہ نیری بھوک اور پیاس ہے، وہ مالک ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی قبولیت حتمی، قطعی اور یقینی ہو۔ ہر عمل اور ہر عبادت کی قبولیت ظنی ہے۔ کیا ہے؟ بولیے۔ کہتے ہیں ہر عبادت اور عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمل صالح، صدقہ، خیرات، جہاد، حدیث میں تفصیلات آئی ہیں، ہر عبادت اور ہر عمل ظنی القبول ہے۔ کیا؟ ظنی القبول ہے، چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے۔ ایک عمل درود و سلام ایسا ہے کہ جو کبھی بھی ظنی نہیں ہے، وہ قطعی القبول ہے، وہ قطعی القبول ہے۔ ادھر درود پڑھنے والے نے درود و سلام پڑھا، اسی لمحے قبول ہو گیا، قبول ہو گیا، اسی لمحے قبول ہو گیا۔ درود و سلام یاد رکھ لیں، کسی کا بھی رد نہیں ہوتا، کسی کا بھی رد نہیں ہوتا، کسی فاسق و فاجر کا بھی رد نہیں ہوتا، کسی فاسق و فاجر کا، بڑے سے بڑے گناہگار کا بھی ہر عمل رد ہو سکتا ہے، درود و سلام رد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ درود ہے کیا؟ درود ہے اللہ تعالیٰ حضور پر درود بھیج، اس کو درود کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ درود یہ ہے کہ اے اللہ حضور پر رحمتیں بھیج اور حضور کی آل پر رحمتیں بھیج، بس اس کو درود کہتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے کہا اے اللہ حضور پر درود بھیج، رحمتیں برکتیں بھیج، یہ جو آپ نے کہا یہ درود ہے، اب یہ رد ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے تم پیدا نہیں ہوئے تھے، میں تب سے بھیج رہا ہوں اور بھیجتا رہوں گا، میں بھیجتا ہوں۔ تو آپ نے وہ عمل کیا جو عمل خود خدا کر رہا ہے۔ ہر عمل اس لیے رد ہو سکتا ہے کہ اس عمل کا عامل خدا نہیں ہے۔ درود اس لیے رد نہیں ہوتا کہ اس کا عامل خود خدا ہے، اس کا عامل خود خدا ہے، اس لیے یہ قطعی القبول ہے، قطعی القبول۔ تو گویا کوئی ایک عمل تو ایسا پلے ہو جس کے بارے میں یقین کے کہہ سکیں کہ یہ رد ہونا ہی نہیں ہے، اس پر فخر کرو، یہ رد نہیں ہے۔ تو ہمیں فرمایا، آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا، حکم دیا اللہ پاک نے کہ درود بھیجو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ خدمت ہے، نوکری ہے، محبوب کی نوکری ہے۔ اور اس کا جواب آقا علیہ السلام نے 7 ارشاد فرما دیا۔ فرمایا من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ بہا 10 مرات۔ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ حدیثیں آگے آئیں گی
ضمناً بیان کر رہا ہوں، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا ہے اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ اب اس میں ایک اور تیسرا نقطہ بڑا توجہ طلب ہے، تیسرا وہ یہ کہ ہمیں جب حکم دیا اللہ پاک نے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو حضور علیہ السلام پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، ہمیں حکم دیا نا کہ تم درود بھیجو۔ جب یہ حکم دیا جائے کہ درود بھیجو، جب اس نے حکم دیا کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، میری نماز پڑھو، تو آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نماز میں الحمدللہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی، بولیے کیا کہتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا، اس نے حکم دیا نماز پڑھو میری عبادت کرو، ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو مجھ پر درود بھیجو، میرے محبوب پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جب یہ حکم دیا تو ہمارے اوپر درود واجب ہو گیا، فرض ہو گیا۔ اب چاہیے تھا کہ ہم بھی جواب میں یوں کہتے کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ طریقہ یہی ہے نا، ہمیں حکم دیا تھا نا، ہمیں حکم دیا کہ تم درود بھیجو۔ بات سنو، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کا منشا ہے وہ بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں جیسے ان کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے۔ اب ان دو درودوں کے بعد حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اب چاہیے تھا، ہمیں حکم ہے نا کہ ہم بھیجیں، تو چاہیے تھا کہ اب درود یہ ہوتا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، انا نصلی علیک یا نبی اللہ، نحن نصلی علیک یا رسول اللہ، نحن نصلی، یہ پڑھنے والا کہتا انا اصلی علیک یا نبی اللہ، میں آپ پر درود بھیجتا ہوں یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں یا رسول اللہ۔ یہی چاہیے تھا نا، حکم جو دیا کہ صلو علیہ، میرے محبوب پر درود بھیجو۔ آ گیا حکم، اب درود کیا ہے جو درود سکھایا گیا، درود کیا ہے؟ درود ہے، اس نے کہا میں تو بھیجتا ہوں محبوب پر، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اب ایمان والو تم بھیجو میرے حبیب پر۔ تو ایمان والوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا سکھایا ہوا درود بھیجا، اور وہ درود کیا پڑھا؟ ایمان والوں نے اب درود بھیجا، کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جب درود بھیجا ہم نے تو ہم نے کہا باری تعالیٰ تو درود بھیج حضور پر، اس نے کہا تم بھیجو، اور ہم نے درود بھیجا، کیسے؟ ہم نے کہا باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ کبھی ادھر دھیان گیا اس نقطے پر ہیں؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ تو خود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اب اس نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ایمان والو صلو علیہ تم بھی بھیجو، تو بجائے اس کے کہ ہم بھیجتے، ہم نے پلٹا کے پھر اسی کو عرض کر دیا نہیں تو بھیج، محبوب تو حضور پہ درود بھیج، وعلی آل محمد، حضور کی آل پر درود بھیج، تو درود بھیج۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اب آپ اندازہ کریں اس رب کا کی شان کہ درود بھیجنے کا حکم بھی دیا ہے اور خود ہمیں بھیجنے بھی نہیں دیا۔ اللہ اللہ اللہ، کوئی سمجھ آئی ہے بات کی؟ حکم بھی دیا صلو علیہ کہ درود بھیجو، حکم دیا کہ درود بھیجو، اور بھیجنے بھی نہیں دیا۔ اور جب پوچھا کہ درود بھیجیں کیسے، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ سکھا دیں کہ کیسے درود بھیجیں۔ جب سکھایا تو سکھانے سے پتہ چلا کہ درود یہ بھیجنا ہے کہ ہم نے عرض کرنا ہے باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ اس کی حکمت کیا ہوئی کہ ہم درود بھیجنے کا مطلب ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں تو درود بھیج، بندہ کہتا ہے باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی کمال کی بات ہے اور بڑی لطیف بات ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندے تو جتنا بھی نیک بنے پھر بھی عیب سے پاک نہیں ہو سکتا،
تو جتنا بھی صالح ہو پھر بھی گناہ سے پاک نہیں، تو جتنا بھی اعلیٰ ہو پھر بھی نقص سے کمزوری سے پاک نہیں۔ اور میرا محبوب طاہر و مطہر ہے، میرا محبوب طاہر و مطہر ہے، اور درود بھی طاہر و مطہر ہے۔ اگر تو کہے انا اصلی علیک یا رسول اللہ، نحن نصلی علیک یا نبی اللہ، حضور میں آپ پر درود بھیجتا ہوں، ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، تو آپ ہیں کون یہ کہنے والے کہ ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، میں آپ پر درود بھیجتا ہوں؟ اللہ نے کہا کہ درود بھیجو، اور بھیجو یوں کہ مجھے کہو کہ میں بھیجوں، پڑھوں گا پھر بھی میں، مگر تمہارا بن جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اپنا درود بھی خود بھیجوں گا، جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے حصے کا ہے، جو میرے حصے کا درود ہے وہ بھی خود بھیجوں گا، اور صلو علیہ کے حصے کا بھی میں بھیجوں گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اپنے حصے کا تو بھیجتا ہی ہوں، اور جو تمہیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو، تو تمہارے حصے کا بھی میں ہی بھیجوں گا، اس لیے کہ مصطفیٰ پر درود میرے سوا بھیجنے کا حق ہی کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ کون حق ادا کر سکتا؟ مصطفیٰ پہ درود سوائے میرے کوئی بھیج نہیں سکتا۔ اب تو صرف طریقہ یہ ہے کہ تمہاری زبان میرے محبوب پر درود بھیجنے کے قابل کہاں ہے؟ چونکہ درود کیا ہے؟ درود حضور کی حمد و ثنا ہے، رفعت ذکر ہے، تو تم حضور کے لیے تم اپنے پاس سے درود نہیں بھیج سکتے، اس لیے تم زبان سے یہ نہ کہو کہ ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، نہ، یہ مجال نہیں تمہاری، تو تم پلٹ کے مجھ ہی سے درخواست کر لو کہ باری تعالیٰ اپنے حصے کا تو بھیجتا ہی ہے، ہمارے حصے کا بھی بھیج، تو میں اپنا بھی بھیجوں گا تمہارا بھی بھیجوں گا۔ ہو یہ جائے گا جو مجھے درخواست کرے گا کہ مولا ہمارے محبوب پہ درود بھیج، میرے آقا پہ تو درود بھیج، جو درخواست کرے گا یہ اس کے نامہ اعمال میں درود لکھا جائے گا کہ اس نے درود پڑھا۔ تو درود اللہ کو پھر درخواست ہے، درود اللہ کو پھر درخواست ہے، حکم بھی ادھر سے آیا کہ درود بھیجو، درخواست پھر ادھر گئی تو ہی بھیج، ہمیں کیا معلوم کیا کہنا ہے؟ ہائے ہائے مالک، ہمیں کیا معلوم کیا کہنا ہے؟ ہم کیا جانے ان کی شان کیا ہے؟ ہمیں کیا خبر ان کا مقام کیا ہے؟ ہمیں کیا معرفت کہ ان کی عظمت کیا ہے؟ ہمیں کیا آگہی کہ ان کے مقام کی رفعت کیا ہے؟ ہمیں کیا خبر کہ ان کا جمال کیا ہے، ان کا کمال کیا ہے، ان کے خصال کیا ہیں، ان کے نوال کیا ہیں، تیری ان پر شفقتیں کیا ہیں، لطاف لطف و کرم کیا ہے، عنایتیں کیا ہیں، ان کی بلندیاں کیا ہیں؟ ممکن ہے ہم اپنی طرف سے تعریف کریں اور وہ ان کی نقص شان ہو جائے، ہم اپنی طرف سے تعریف کریں اور وہ ان کی تنقیص ہو جائے، ان کی شان کے منافی ہو جائے۔ نہ ہمیں خبر، نہ ہمیں معرفت، نہ ہمیں ادراک، نہ ہماری زبان پاک، نہ ہمارا فہم بلند، نہ ہم میں اتنی وسعت، نہ توفیق۔ مولا تو نے حکم دیا درود بھیجو، تعمیر ہو گئی، ہماری طرف سے تو ہی بھیج دے، ہماری طرف سے بھی تو ہی بھیج دے۔ تو اللہ نے ہماری طرف سے بھیج دیا، تو اب درود قبول ہوا کہ نہیں؟ قطعی طور پہ، قطعی طور پہ قبول ہو گیا نا، رد ہی نہیں ہے۔ رد اس لیے نہیں کہ ہم نے تو اپنی طرف سے کیا ہی کچھ نہیں، رد کیا ہو، ہم پڑھتے تو رد ہوتا۔ آپ سمجھے بات کو؟ اگر ہم پڑھتے تو رد ہوتا، ہم اگر کہتے کہ میں درود بھیجتا ہوں حضور پر، ہم درود بھیجتے ہیں نبی پر، اگر ہم یوں کہتے تو شاید رد بھی ہو جاتا، کیونکہ پھر وہ ہمارا تھا۔ اب تو وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا ہی نہیں ہے، وہ تو خدا کا ہے۔ ہم تو اسی کو کہہ رہے ہیں مولا ہم گناہگار ہیں، ہم ناقص ہیں، ہم عیبدار لوگ ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں کیا کہنا ہے، تو جو درود بھیجنے کو حکم ہے تو ہی ہماری طرف سے بھیج دے۔ تو اس لیے ہم نے تو درود میں ایسی کوئی بات ہی نہیں کی جو رد ہو سکے، ایسا کوئی لفظ اور جملہ ہی نہیں بولا جو
رد ہو سکے. ہم نے تو اسی کو کہا ہے تو ہمارا بھی ساتھ بھیج دے. اس لیے درود کبھی رد نہیں ہوتا. گوشہ درود والو، درود کبھی رد نہیں ہوتا.